ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور ایک رمضان میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرسلا نقل فرماتے ہیں، ان للہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار فاذا کان آخر لیلۃ اعتق اللہ بعدد من مضى، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان جہنم سے آزاد ہونے والے خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کی اہم عبادت روزہ ہے، لہٰذا اب ہم روزے کے چند اہم مسائل بالترتیب ذکر کریں گے۔ پہلے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان مسائل کا ذکر کیا جائے گا کہ کفارہ صوم کیا ہے، یعنی روزے کا کفارہ کیا ہے اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان مسائل کو سنیے۔ مفسدات روزہ، یعنی کن امور کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں دھوئے کا منہ میں داخل کرنا یا ناک میں داخل کرنا، کھینچنا قصداً جان بوجھ کر، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کی، قصداً قے کی، تو منہ بھر کر قے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی روزے دار اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو منہ بھر کر قے کرنے کی صورت میں، یعنی قے ہوتی ہے اور وہ منہ بھر کر ہوتی ہے، تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خود بخود بلا ارادہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے ہوتی ہے لیکن خود بخود ہوتی ہے، چاہے منہ بھر کر ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر قے کرتا ہے اور منہ بھر کر قے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بالاتفاق ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ بھر کر نہ بھی ہو لیکن جان بوجھ کر کیا ہے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ نکسیر، یعنی ناک سے خون بہہ جاتا ہے روزے دار کے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کی نکسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اس کا خون ناک سے منہ میں آ کر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں کوئی روزے دار سحری کر منہ میں پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود بخود چلے گئے ہوگے، لہٰذا بعد میں روزے کی قضا رکھے، کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسوڑوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے، یعنی کسی آدمی کے منہ سے خون نکل رہا ہے، مسوڑے سے خون نکل رہا ہے، اور مسوڑوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا وہ تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو مسائل ذکر کیے گئے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹنے کے بعد کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور بعض میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، تو روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ صوم کب واجب ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جمع کر کے روزے کو فاسد کر دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسے کہ آج کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر از نو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہیے، یہ ہے روزے کا کفارہ۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانا ہے تو ضروری، لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی لگاتار کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ متفرق اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یعنی کچھ وقفہ بھی بیچ میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔